بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں، کیا انہیں قیامت کے دن کوئی انعام ملے گا یا کوئی عذاب؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں، انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں ملے گا؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین، درود شریف جو ہے صرف الفاظ ہی نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود السلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے آخر میں خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر النذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ضلال مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود السلام بھیجا جائے۔ درود السلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دنوں میں دنیا سنور جاتی ہے۔ اور درود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود السلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا کریں۔ پھر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سکھایا تھا۔ اور درود شریف کے سبب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ چوتھائی حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی گئی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھ سکوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر بھی سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے معرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی زبان کا لفظ ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کے فرمان کے سامنے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت خاص کا نزول فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرح صلات کی نسبت آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلات کا مفہوم اپنے پیارے و آخری نبی محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں، بلکہ یہ تو اب بھی اور قیامت تک
حکم خداوندی پر چلتا رہے گا۔ اور یہ بات فرما کر یہ مہر ثبت کر دی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں، اذان میں، مسجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہی کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود السلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کے تمام مہمات میں سریع التاثیر ہے۔ تو یہ کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو آپ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہے، اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بحث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں رکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود پاک پڑھنے کے دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پاک پڑھا وہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کے ذریعے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا نبی کی محبت کی علامت ہے، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کی ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرے بندہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر تو اس سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا
تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پرچے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے سخت، اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات فکر میں رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان جائیں ہماری جانیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور بے ضرور پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھے، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر کوئی تحفہ اس کی خود خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور کیونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچائیں گے آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے،
ورنہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ ناظرین، لیٹ کر تسبیح یا درود پاک پڑھنا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا چل رہا ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے۔ علماء کے مطابق تسبیح، درود شریف اور عام اذکار کے لیے وضو ہونا اور قبلہ رخ ہونا افضل ہے، لیکن اگر انسان لیٹے لیٹے بھی ذکر کرے تو یہ بالکل درست ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ ہاں، اگر قرآن کریم کی تلاوت لفظ با لفظ کی جائے تو بغیر وضو صرف زبان سے تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے، لہٰذا لیٹ کر تسبیح یا درود پاک پڑھنا بالکل جائز اور بیس اجر ہے، بلکہ بستر پر لیٹے لیٹے سونے سے پہلے اذکار کرنا سنت بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے مختلف اذکار پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یوں ہی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہے اور ہم پر اپنا کرم فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔